بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک غریب آدمی کے حج جانے کا واقعہ۔ یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اس کو سننے کے بعد آپ سب کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیں، ایک پارٹ کو بھی آپ مس مت کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ عزیز دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ عراق میں ایک شخص تھا، وہ بہت ہی غریب تھا۔ بہت جمع پونجی اکٹھا کرنے کے بعد اس نے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ پیارے دوستو، آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں جایا کرتے تھے۔ قافلے کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی۔ وہ انتظار گاہ اس کے ہی دور فاصلے پر تھی۔ جب اس کے جانے کا وقت ہوا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی۔ اس کے گھر والوں کے اتنے جذبات تھے کہ سب لوگوں کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس کے گھر والوں نے اسے نیک خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر سے اور اس کے انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل آتا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ جنگل سے کچھ ہی فاصلہ قبل اسے ایک جھونپڑی سے بچوں اور عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا۔ آخر کار وہ اس گھر کے قریب گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا کہ وہ عورت رو بھی رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ اپنے بچوں سے کہہ بھی رہی تھی۔ وہ عورت اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ کل رات ختم ہو گیا، اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بچے بھوک کی وجہ سے بہت چلا رہے تھے اور دوسری طرف یہ خاندان اللہ کے غیبی مدد کے منتظر تھا۔ وہ غریب شخص اتنا ایموشنل ہوا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ یا اللہ، ایک طرف تیری حج کی عبادت ہے، اس کی طرف مجھے جانا ہے، اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ یا اللہ، نہ میں تیرے حج کو ترک کر سکتا ہوں، نہ اس بے بس خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اے رب کریم، تو ہی بڑا حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی فرما۔ کچھ لمحے بعد اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ عورت باہر نکل آئی۔ یہ شخص اس عورت سے کہنے لگا کہ میں تمہیں جانتا تو نہیں، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا، تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، میرے پاس کچھ رقم اور کھانے کی چیزیں ہیں، آپ اسے لے لیں اور اپنے استعمال میں لے آئیں۔ وہ عورت اتنی ایموشنل ہوئی اور اس شخص سے کہنے لگی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کی بہت بڑی مہربانی جو آپ نے ہم پر رحم کھایا۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ رب العزت آپ کے دلی مراد کو پورا کرے۔ اس شخص کے نزدیک حج سے زیادہ اس کی دلی مراد کیا ہو سکتی تھی؟ حج پر جانے کے لیے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ تو وہ اس عورت کو دے چکا تھا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ شخص اپنے گھر بھی واپس جا نہ سکتا تھا کہ گھر والے کہیں گے کہ بغیر حج کے تم کیسے واپس آ گئے۔ لہٰذا وہ شخص جنگل میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب حج کے ایام ختم ہوئے اور لوگ اس جنگل کی طرف سے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چھپکے سے اس قافلے میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جناب،
آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ قافلے والا شخص اس غریب آدمی سے کہنے لگا جناب فلاں جگہ پر آپ کو میں نے آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کہنے لگا جناب آپ کو میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور شخص اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جناب میں نے آپ کو شیطان کو کنگریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کے حج پہ موجود ہونے کی دلیلیں دینے لگا۔ جب یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کے گھر والوں نے بھی اس کا خوب استقبال کیا، لیکن یہ شخص اندر ہی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ وہ شخص سوچ رہا تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں اور وہاں پر لوگ میری موجودگی کی دلیلیں کیوں دے رہے تھے۔ اسی دوران اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا تو اسے خواب آئی اور خواب میں کہنے والے نے اسے بشارت دی کہ تم نے حج جیسے بڑے فریضے کو چھوڑ کر ایک غریب خاندان کی مدد کی۔ تمہاری اسی نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تمہارے بدلے میں انسانی شکل کی ایک فرشتے کو وہاں بھیجا اور اس فرشتے کے حج کرنے کا سارا ثواب ہی تجھے ملے گا۔ پیارے دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کے نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا واقعہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسے جلدی سے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔